کو خوش آمدید کہتے ہیں نہایت ادب کے ساتھ. جو ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے مشترکہ مسائل ہیں, کہیں وڈیرا قابض ہے تو کہیں سردار قابض ہے تو کہیں خان قابض ہے. اگر قابض کوئی نہیں ہے تو پاکستان کا عوام قابض نہیں, اور اس عوام کے لیے ہی ہم جدوجہد کر رہے ہیں. تعلیم کا لیول ہمارے ہاں کیا ہے, صحت کے مسائل کیا ہیں, روزگار کے حالات کیا ہیں, مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ شہری آبادیوں کا ہے. اور انفارچونیٹلی ان مسائل میں بھی سندھ سب سے پیچھے ہے, اور بلا وجہ کی باتیں ہوتی ہیں. پہلے کراچی اور سندھ کی باتیں ہوتی تھیں, اب شہری اور دیہی سندھ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, اور اسمبلیوں کا جو ایک سیکریٹ فلور ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, جو بڑی انفارچونیٹ بات ہے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مل کر کے کام کیا جائے گا. جتنی بھی اکائیاں ہیں سندھ میں, پاکستان میں, مل کر کے کام کریں گی, اور بہت ساری باتیں انڈر ڈسکشن آئی ہیں خالد مقبول صاحب اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ, اور تمام جو مثبت معاملات ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو ایک ہی پیج کے اوپر محسوس کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ قومیں اور خصوصاً شائستہ قوموں کا طریقہ کار مار دھاڑ کرنا نہیں ہے, بلکہ اکراس دی ٹیبل بات چیت کرنا ہے, اور اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کوئی اور راستہ اس کے لیے اختیار کیا جائے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا خوش آئند موقع ہے. پہلا ضرور ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگا. میں بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن براڈلی میں اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. رہ گیا اس بات کا تعلق کہ کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں, یقیناً کریں. عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, اور رول آف لا کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی؟ اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمنل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹواتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے گھر کے اوپر کوئی واردات ہوئی ہے وہ, یا راہ چلتا آدمی کوئی؟ تو اگر مقدمہ داخل کرنا ہے فبیہا, جس کے بھی حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو حق ہے وہ ضرور مقدمہ داخل کرے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کی ہے, اب میں ذرا سا توقف کرنا چاہوں گا. لیکن یہ گواہی دے رہا ہے, میری سچائی کی یہ گواہی دے رہا ہے. یہ جو اذان ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سچا آدمی بات کر رہا ہے. اس کی بات کے درمیان اگر تو اذان ہو تو مطلب یہی ہوتا ہے اس کا.
مجھے روک دیجیے کہ پسند ہوگا. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے میری بات کی تردید کی ہے. اب وہ کرتے بھی کیا یہ کہتے کہ جی میں یہ اخراجات کرتا رہا ہوں. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اخراجات آؤٹ آف دی بکس ہوتے ہیں. اس طرح کے اخراجات اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوا کرتے، تو لہذا ان کے لیے نہایت آسان تھا تجویز کرنا. انہوں نے ایک اور بات کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے تعلقات عمران خان کے ساتھ حال فی الحال جیسے بھی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ میں سچ اور حقیقت بیان کروں. بھائی کون سے آپ کے برے تعلقات ہیں، کون سے آپ کے برے مراسم ہیں؟ وہ جو چینی کے بارے میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر کمیشن وغیرہ تک بات گئی تھی، تو اس میں آپ کا کون سا بال بیکا ہو گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور نتیجے میں ایک بات صرف جملہ عرض کروں گا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس بحران کے نتیجے میں تو آپ نے ارباں روپیہ کما لیا، تو آپ کے تعلقات کون سے کشیدہ ہوئے؟ آپ کو تو فائدہ ہی ہوا. تو لہذا اگر آپ نے کوئی بیان دیا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ کیا بیان دیں گے، تو آپ اپنے جہاز کی بات کریں، آپ دوسری چیزوں کی بات کریں. بات کو آگے میں بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. دیکھیے پلیز دیکھیے ایک بات سن لیجیے پلیز، کہ یہ بات جو آپ لوگ سوالات کریں یہ بڑے اہم ہوں گے اور ہیں، لیکن ہم تو ایک ہنگامی حالات ایک بہت ہی سنگین حالات میں سندھ کے شہری علاقے آ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے یہاں پر آج ہماری ملاقات اس کے لیے ایسی راہیں نکالنی تھی جس میں حب الوطن، محب وطن طاقتوں کو، ہم خیال لوگوں کو بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے. سندھ کے شہری علاقوں کا جو حال ہے اس کے اثرات پاکستان کی جمہوریت پہ، پاکستان کی معیشت پہ، سب پہ پڑ رہے ہیں، اور ان کی موجودگی سے ہمیں بہت سارے قانونی اور سیاسی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ یہ ہماری مدد کریں کہ وہ سوالات کے رخ اس جانب ہو. صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ لسانی فسادات کروانا چاہتی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کیوں اب تک وفاقی حکومت کا حصہ ہے، کراچی اتنا سنجیدہ ہے تو وفاقی حکومت چھوڑ دیں. یہ بھی ایڈ کر لیں، سعید غنی صاحب نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد. جی دیکھیے ذوالفقار ہم نہیں بنائی ہوگی، اگر وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ادھر تم ادھر ہم کا نام وشر ہم نے لگایا ہے یا ٹانگیں توڑ دینے کی باتیں ہم نے کی ہیں. اور ان کے جو 2-3 حکومتیں ختم ہوئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ماورا عدالت قتل کرتے رہے، ریاست کو استعمال کرتے رہے، اپنی حکومتی طاقت کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اوپر کہا گیا ہے نا، تو ہمارے لیے تو یار حکومت ہے نا، کیسز کریں، مقدمے چلے آئیں اس پہ بیانات دینے کے بجائے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ایم کیو ایم لسانی فسادات کرا رہی ہے، کوٹا سسٹم میں نے لگایا تھا، لسانی بل ہم نے پیش کیا تھا. یہ 13 سال سے آپ نے تمام سندھ کے شہری علاقوں کو مفلوج اور معذور کر دیا ہے، یہ ہم نے کیا تھا. آپ لسانی فسادات کی جانب بڑھا رہے ہیں پورے سندھ کو. آپ نے ہی لسانی فسادات کی آپ بینیفیشری ہیں. آپ نے پورے لسانی بل کے بعد لسانی فسادات کرا کر اندرون سندھ سے مہاجروں کو کراچی آنے پر اور سندھ کے شہری علاقوں پہ آنے پر مجبور کیا تھا. ہم نے تو اس کے باوجود 1988 میں یہ سوچ کر کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان خلیج اتنی وسیع نہ ہو، نفرت کی دیوار اتنی بڑی نہ ہو کہ ساتھ رہنا مشکل کر دیا جائے. ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں اس حوالے سے. سعید غنی تنخواہ دار ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے، ان کو کہنے دیجیے.
حکومت کے خلاف تو مسلسل یعنی کہ جو کچھ بھی ہے تعصب کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک وفاقی حکومت جس کے آپ ہادی ہیں، اس کے اپنے گورنر نے لندن میں جا کے بیان دیا کہ $60 لاکھ کے عوض پورا ملک گروی رکھوا دیا گیا. ایک 22 اگست سے پہلے کی جو MQM تھی، جو اس کے بانی کا ایک بوجھ تھا، وہ آج تک نہیں اتار پائی. تو اب جو عمران خان کی حکومت کا بوجھ بھی اگر MQM کو اتارنا پڑا تو کیا کچھ کرے گا؟ دیکھیے اس پہ بھی کسی دن بات کرتے ہیں. مہنگائی میں تو ہمارا پارٹ نہیں ہے نا. ہم جس کام کے لیے گئے تھے، ہمارا پہلا مسئلہ سینسس تھا. ہمیں بھی اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ ہمارے لیے سینسس الحمدللہ کرا لیے. 70 سال سے حیدرآباد یونیورسٹی سسک رہی، حیدرآباد کا شہر سسک رہا تھا یونیورسٹی کے لیے. کسی حد تک ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 140 پہ ہم نے ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کیا ہے. ہم اپنے بوجھ اٹھائیں گے، PTI کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے. PTI کو اپنے بوجھ اٹھانے، ہمارے بوجھ نہیں اٹھانے. جسٹس صاحب یہاں سے ایک سوال ہے جی صاحب، یہاں سے آپ لوگ آپ جب کراچی کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر کانفرنس بلاتے ہیں، لیکن اس میں ایک سیاسی جماعت میں PSP کا نام لے رہا ہوں، اس کو آپ نہیں بلاتے. جی جب ایک معاملے پر میرا سوال سن لیجیے خالد بھائی، کہ ایک معاملے پر آپ تمام لوگوں کو جمع کرنا ہے، آپ کا موقف ایک ہے، لیکن آپ لوگ ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں. مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں بلایا جاتا ہم آ جاتے. میں آج بھی چل کر پیر پکڑنے کو تیار ہوں صرف اس ایک معاملے پر. اگر سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر آپ لوگ نہیں، سیاسی اختلافات قطعی نہیں ہے. سیاسی اینٹیٹی سے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. ہم نے تمام جینوئن سیاسی قوتوں کو جو ہم سے ایگری کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، کئی ہمارے شدید مخالف بھی ہیں، کئی بنیادوں پہ ہم سے مخاصمت کا ایک پورا دور بھی رہا ہے. ہم نے سب کو بلایا، بڑے انصاف کے ساتھ بلایا ہے، اور اس حوالے سے ہم اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں. باقی جن صاحب کا کہہ رہے ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جسٹس صاحب ایک سوال لے لیجیے. ایک جانب کراچی میں خالد مقبول صدیقی اور جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے،